من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک نہایت ہی اہم مسئلہ آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے داڑھی کے حوالے سے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہے انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی، تو کچھ لوگ اس طرح کا بھی شکار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس پہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آج چند ایک باتیں داڑھی کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت میں داڑھی رکھنا سنت ہے، اور ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روح سے جو بات پہنچی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ داڑھی کتنی رکھنا چاہیے۔ علماء سے جب سوال ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنی داڑھی ہونی چاہیے کہ عرفاً جو ہے کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنی داڑھی رکھنا کافی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی جو ہے، یہ جو فرینچ ہم رکھتے ہیں، فرینچ کٹ ہوتی ہے، کیا یہ رکھنا جائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مرجع کی طرف جو ہے نا رجوع کیا جائے کہ کیا وہ کیا فرماتے ہیں۔ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو پھر آپ رکھیں، لیکن اگر نہیں وہ جائز کے اقرار دیتے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں سید علی خامنائی متضل العالی مرجع علی قدر ولایت فقیہ، عظیم شخصیت ہیں۔ ان پہ جب فرینچ کٹ کے حوالے سے یہ سوال ہوا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ داڑھی کے بعض حصے کے کاٹنے کا حکم خود داڑھی کاٹنے جیسے، یعنی یہ جو آپ فرینچ رکھ رہے ہیں اور سائڈوں سے یہ یہاں سے آپ نے جو داڑھی بالکل جو ہے وہ کاٹ دی ہے، تو یہ کاٹنا داڑھی مونڈنے کے برابر ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، یعنی ان کے جو مقلد ہیں ان کے لیے فرینچ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی مرجع کے مقلد ہیں، مجتہد کے مقلد ہیں، تو وہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یا کومنٹ سیکشن میں وہ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں کہ میں فلاں کا مقلد ہوں اور ان کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔